ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کو مکن باجیبہ تبسم ایپیسوڈ 11۔ ویلکم بیک ASP آئل اسرار۔ ہلکی سی آنکھ کھلی تھی اس کی جب وہی مخصوص روپ سے بھرپور آواز اس کی سماعت کا پردہ پھاڑنے لگی۔ اس نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر لے جا کر باندھے گئے تھے جبکہ پیر بھی رسیوں میں جکڑے تھے۔ اسے پیٹ کے بل گھاس پر پھینکا گیا تھا۔ سامنے ہی احماس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ نشانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ وسیع وریز رقبت پر پھیلائی گھاس کا میدان آئل کو جانا پہچانا لگا۔ نظر اٹھا کر دیکھی یہ وہی فارم ہاؤس تھا۔ کیا ہوا؟ پہچانا نہیں؟ احماس ایک گھٹنے پر رائفل والا ہاتھ ٹکا کر اس کی جانب جھکتا بولا، پھر اس کے پاس ہی ایک پیر زمین پر ٹکائے دوسرا گھٹنا موڑے بیٹھ گیا۔ اگر تم نے مجھے پہلے پہچان لیا ہوتا تو آج جیلیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ احماس نے اس کے بعد سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے جلتے محسوس کیے تھے۔ وہ تو سب بھول گیا تھا، بالکل فراموش کر دیا تھا اس شرمناک اور تلخ حقیقت کو۔ میرا کوئی قصور نہیں، مجھے ٹریپ کیا گیا تھا، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا بری طرح کرا رہا تھا۔ بال اب بھی احماس کے سر گرفت میں جکڑے تھے۔ ٹریپ؟ وہ بھی ایک پولیس آفیسر کو؟ تم اتنے احمق ہو کہ تم ٹریپ ہو گئے؟ وہ زہر خندی سے پنکارا۔ ساتھ ہی ہوندے پڑے آئل کا منہ زمین پر دے مارا۔ اس کی دل خراش چیخ پر وہاں راؤنڈ لگاتے گارڈز بھی پل بھر کو تھم گئے تھے۔ آہل کو لگا اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو جیسے۔ تم میرے لیے کام کر رہے تھے اور میں اپنے کام میں کوتاہی اور لاپرواہی معاف نہیں کرتا۔ اس نے پھر اس کے بال کھینچتے سے سر پتھریلی زمین پر دے مارا۔ آہل کو اپنے سامنے کے دو دانت ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب کی بار احماس نے اس کا سر اٹھایا تو زمین کی سطح پر سرخ رنگ کا مادہ پھیلا دکھا تھا۔ آہل کے منہ اور ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کہاں لگی تھی گولی؟ اس نے دنیا جہاں کی چاہت اور شیریں لہجے میں سنوتے پوچھا۔ گرفت میں خود بخود گرماہٹ سمیٹ آئی۔ ٹانگ میں۔ آج آتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تکلیف ہی اتنی تھی۔ اوہ، لیفٹ اور رائٹ؟ افسوس کرتے پوچھا۔ رائٹ پر، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ ایک ہی لگی تھی بس؟ آہل کے بال سنوارتے کس قدر تاسفانہ لہجہ تھا اس کا، جیسے پورے جہاں میں یہی ہمدرد ہو اس کا۔ ہاں۔ آہل نے تھوک نکلا۔ ویری بیڈ۔ وہ کھڑا ہوا۔ آہل نے ایک گارڈ کو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھماتے دیکھا۔ خوف سے آہل کی جان ہوا ہونے لگی۔ اسے موت سے پہلے ہی روح نکلتی محسوس ہوئی۔ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ احماس نے اس کی آنکھوں میں وہی التجا، وہی خوف دیکھا تھا جو آج تک ہر شخص کی آنکھوں میں دیکھتا آیا تھا، مگر وہ ٹھہرا کب تھا؟ کب کس کی التجاؤں نے، گڑگڑاہٹوں نے، گزارشوں نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی تھی؟ کبھی بھی تو نہیں۔ ٹھار 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 3 فائر سیدھا دائیں پنڈلی پر کرنے کے بعد وہ ہونٹوں کو سکیت کے سیٹی میں جاتے ریوالور اچھال چکا تھا جسے سرحد سے اس کے ملازم نے کیچ کر لیا تھا۔ جتنا نقصان تم میرا کر چکے ہو اس کے لیے تمہیں اتنی آسان موت نہیں دے سکتا میں۔ اور کیا پتہ تمہیں کسی نے ٹریپ کیا تھا یا تم مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ خیر، جب تم مجھے بتا دو گے تم نے کس کے کہنے پر یہ کیا، میں تمہیں آسانی سے مار دوں گا، لیکن اگر تم نے ہونٹ سیے رکھے تو مجھے درندگی پر کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے اودھے میں پڑے نیم بے ہوش وجود کو دولاتیں رسید کرتا اپنے گارڈز کو اشارہ کرتا نکل گیا۔ 15 منٹ بعد اس کے بے ہوش وجود کو بیسمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ دادو آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائیکا نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ لپک کر ان کی جانب بڑھی۔ اماں، آپ نے تو جان نکال دی تھی ہماری۔ اسرار اور ابرار صاحب دونوں ان کے دائیں بائیں یہاں بیٹھے۔ سائیکا کھڑی ہوئی۔ ابرار صاحب کے ڈاکٹر دوست ہی ان کو ٹریٹمنٹ دے کر گئے تھے۔ نیلم، آہل، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ ابرار صاحب نے ان کا گرم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے محبت سے دیکھتے کہا، اماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن مت لیں۔ ان کے بال سنوارے تھے۔ میں کہتی تھی بیاہ دیس رہی تھی تو ان کا خوف تھا، جانے کن ہاتھوں میں پڑ گئی ہوگی۔ میرا دل بند ہوئے جا رہا ہے ابرار۔ وہ رو پڑی تھی ان کی بات پر۔ سائیکا کا دل بھی پھٹ پڑا تھا۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اماں، اللہ سب بہتر کرے گا، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمت کریں، دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار اسرار صاحب نے دلاسا دیا تھا۔ آہل کا کچھ پتہ چلا؟ انہیں دوسری فکر لاحق ہو گئی۔ FIR درج کروا آئے ہیں تھانے میں۔ SP صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی ہے، وہ لوگ اسے جلد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عام کیس نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ASP آئل کو پولیس محکمے کے دشمنوں نے اغوا کیا ہو سکتا ہے وہ پولیس سے کوئی ڈیمانڈ کریں۔ ابھی تک کیس کا صحیح علم نہیں ہو سکا۔ ان کی تفصیل پر وہ اور افسردہ ہوتی، نم آنکھوں کی گوشیں صاف کرنے لگی۔ دونوں خاندان پریشان کھڑے تھے۔ قسمت نے کیا عجب ستم ڈھایا تھا۔ وہ جو خاندان بھر کو ان کے نکاح کی خوشخبری دینے کا سوچ رہے تھے، اب ان کی گمشدگی پر اشک بہا رہے تھے۔ جانے والے نے یہ بھی نہ سوچا محسن
جو انہیں دیکھ کر جیتے تھے وہ کدھر جائیں گے؟ گلاب کی پنکھڑی کی مانند لب ہلکے سے واہ ہوئے تھے، سسکی سی آزاد ہوئی تھی ان سے، گلابی آرزوں پر سایہ فگن دراز خمدار پلکوں میں لرزش سی پیدا ہوئی تھی۔ سجدے کی حالت سے رکوع میں آتے ان پلکوں نے چند ساعتیں طے کی تھیں، ہلکے سبز رنگ کی گہری جھیل سی آنکھیں جب آس پاس کے منظر سے روشناس ہوئیں تو ان میں خوف درایا تھا۔ سامنے بیٹھے دلکش نقوش کے حامل شخص نے اس کی ایک ایک حرکت بڑی دلچسپی سے نوٹ کی تھی۔ وہ کرسی کو موڑ کر اس کی پشت سے پیٹ لگائے اور کھوڑیاں بیگ کے سرے پر ٹکائے ٹانگیں دونوں طرف سے نکال کر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ریوالور تھا۔ بڑی نازک مزاج ہے آپ، اتنا وقت لگایا ہوش میں آنے میں؟ دل نشین لہجہ تھا، نظریں اب بھی سامنے پڑے ساکت وجود پر گڑی تھی۔ آپ ہمیں مت مارے، وہ روتے ہوئے کسی بچے کی طرح بولی تھی۔ ہاں، اپنی جگہ سے وہ ایک انچ تک نہ ہلی تھی۔ اوہ سوری یار، مارنا تو پڑے گا تمہیں، آخر کو تم میرے راز سے آشنا ہو چکی ہو۔ وہ ریوالور کو گھماتے ہوئے بولا، ہم سوری کرتے ہیں، اب کبھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ دیوار سے تھوڑا آگے کو سیدھی ہو کر بیٹھی، ہاتھ پھر سے گلابی گال رگڑ تھے، وہ معصومیت کی انتہا کر رہی تھی۔ ہیروئن کی فروخت دن بدن آپ کی یونیورسٹی میں بڑھتی جا رہی ہے، اب جب کہ آپ یہ سب جان گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا بزنس جلد ڈوب جائے، اور آپ کو پتہ ہے میں نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ نیلم نے اپنے دل کے وال بند ہوتے محسوس کیے، پھر اچانک ہی سے غصہ آیا تھا۔ ان جیسے اسمگلرز کی بنا پر ہی تو یہ ملک آج پستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ اسمگلر ینگسٹرز کو نشہ بیچتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی کام کرتے ہوئے؟ اپنی جانب تو اس نے ملامت کرتے کہا تھا، مگر مقابل بہت ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ اس کے بھولے بھولے گلابی گالوں کو دیکھتے ہوئے کس قدر محظوظ ہوتے مسکرایا تھا، پھر کرسی سے اٹھا قہقہ لگاتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسمگلر؟ میں مرڈر قاتل بھی ہوں، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو میں 10واں قتل کروں گا وہ ایک قاتل حسینہ ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مذاق اڑاتے کہہ رہا تھا۔ نیلم کا دل خون خون ہو گیا۔ پہلی بار وہ خود پاس آیا تھا مگر کتنا اجنبی و بیگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا موم بتی کے کنارے کسی ورق کی طرح یہ اس کا دل لیے کھڑا ہے، اس کا دل کا کنارہ اور اس دل کا کنارہ چھوڑ کر اسے پرت کر دیا ہے۔ اس کی دہکتی گرم تپش سے اس کا دل پگھل کر پانی ہوئے جا رہا تھا۔ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، پرامس، ہمیں جانے دیں۔ وہ تڑپ کر فریاد کرتی معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کئی بار تم ایسی بات کر جاتی ہو کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بے وقوف۔ وہ بغورس کے بھیگے نین تکتے ہوئے بولا، ہم بے وقوف ہی تو ہیں جو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر نے اچک لی، جو تم سے محبت کر بیٹھے ہیں نا۔ کتنا تذلیل آمیز لہجہ تھا اس کا، نیلم کے اندر تک زہری زہر سرایت کر گیا۔ ہمیں نفرت ہو رہی ہے تمہارے اس دوگلے چہرے سے۔ اب کی بار اس نے آپ کہنے کا تکلف نہیں کیا تھا، اور میں تو جیسے تمہاری محبت میں مرے جا رہا ہوں، اس نے زہر خندی سے کہا۔ نیلم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے دیکھو گی تو میرا مارنے کو دل نہیں چاہے گا، اور خوف بھی ہے کہیں یہ نین کٹورے مجھے ہی نہ قتل کر دیں۔ صاف چڑھانے والا انداز تھا۔ تم تو تب بھی ان سے قتل نہیں ہوئے تھے جب ہی تمہارے ٹکرانے پر اشک بہاتے تم سے فریاد کے نہ تھے، اب کیا خواب قتل ہو گئے؟ جانے کیوں دل مان ہی نہیں رہا تھا اس کے اس دوگلے چہرے کو۔ بند کرو اپنی محبت کی عدالت اور اٹھو، وہ بیزاری سے بولتا کھڑا ہوا۔ اسٹینڈ اپ! اسے شوق بیٹھا دیکھ کر وہ دھاڑا۔ آڈیٹوریم کا منظر تیزی سے نیلم کی آنکھوں میں سمایا تھا۔ اسٹینڈ اپ! دھاڑتی آواز، گو! حکم دیتا بھاری لہجہ۔ کتنی بے وقوف تھی وہ کیسے اس آواز میں تمیز نہیں کر پائی؟ اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تیزی سے کھڑی ہوئی مقابل کی آنکھیں دیکھیں، مگر نہیں، وہ ایسا تو نہیں دکھتا تھا۔ بھورے شانوں تک آتے بال، گھنی مونچھیں، پتلی ناک، گھنی پلکیں، مقابل کی صاف چمکتی سنہری گندمی رنگت، مغرور کھڑی ناک، بھرے بھرے کٹاؤ والے ہونٹ، کلین شیوڈ سیاہ فوجی کٹ اسٹائل کے سلکی بال۔ آخری بار دیدار یار کر لو۔ اس کے گھومنے پر پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ٹیڑھا سا کھڑا ہو گیا۔ نیلم اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی ساخت کچھ تبدیل تھی، پلکیں بھی بہت گھنی تھیں اور لینس ابھرے ہوئے تھے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ کیا کھیل کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایڑیوں کے بل اونچی ہوتی اس کا کالر دبوچ چکی تھی۔ تم وہی ہو انٹری ٹیسٹ والے قاتل ہو تم؟ کیا کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں بہروپیے بنے گھوم رہے ہو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ تقریباً چلا رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کون بہروپیہ؟
اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے بولا. وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوئی. ہم تمہاری آواز پہچانتے ہیں, تم وہی ہو. اس کے سخت تاثرات سے خوفزدہ ہوئے بنا بولی. تم نے لینس لگا رکھی ہے؟ وہ ایک دم پھر آگے بڑھتی اس کی آنکھوں میں جھانکتی شکی لہجے میں بولی. دور ہٹو, پاگل ہو گئی ہو تم. وہ اسے بے دردی سے دھول دھکیل چکا تھا. آپ ہی. وہ لڑکھڑائی تھی. اس کے دھکا دینے سے, بازو دیوار میں لگنے سے اس کو ہڈیاں بھی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی. آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ ہی بے اختیار اس کے منہ سے آپ ہی نکلا تھا. جتنے میں وہ سنبھل کر پھر اس کی جانب دیکھتی, وہ غائب ہو چکا تھا. زنگ آلود بھاری لوہے کا دروازہ چرر کی آواز سے بند ہوا تھا. نیلم چیخ چیخ کر رونے لگی. مسلسل گریہ وزاری سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے. بکواس بند کرو نہیں تو منہ توڑ دوں گا تمہارا. قاتل ہو تم ہزاروں لوگوں کی اور آگے سے اکڑ رہی ہو. جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسمگلر. میں مرڈر بھی ہوں, اور افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ اب جو 10واں قتل میں کروں گا وہ ایک قاتل حسینہ ہوں گی. آج کینٹ اسٹیشن پر جو لوگ مرے ہیں ان کی موت کی ذمہ دار تم ہو. ادب سے کھڑے ہونا چاہیے نا. کئی بار تم ایسے بات کر جاتی ہو کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بیوقوف. جملے آپس میں گڑبڑ ہونے لگے. آواز البتہ ایک ہی تھی. اس نے زور سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. چیخ چیخ کر اپنے اندر کی وحشت کو باہر کا راستہ دکھانے لگی. خود کو پرسکون کرنے میں وہ ناکام ہوتی جا رہی تھی. اب تو حلق بھی خشک ہو چکا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے. وہ کسی جال میں جکڑی جا چکی ہے. آوازیں ملتی تھیں مگر حلیے بالکل مختلف تھے. وہ پہچان نہیں کر پا رہی تھی کہ کون اصل ہے اور کون نقل. مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ زندگی اب ایک نئی ڈگر پر نکل چکی ہے, انجان راستوں پر جہاں فقط اندھیرے اور خوف کے اس کا استقبال کسی تیسری چیز نے نہیں کیا تھا. آئی ایم سوری ٹائیگر, میری لاپرواہی. انس منمنایا. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. تم سے مجھے اس حماقت کی ہرگز توقع نہ تھی. جونیئر ہو یہی سوچ کر ابھی تک میں خاموش ہوں, ورنہ. اس کا ہاتھ جھٹکتا غصے سے کھڑا ہو چکا تھا. پھر بے بسی سے دیوار پر دھکا مار دیا. وہ لڑکی اتنی بھی بیوقوف نہیں جتنا میں نے اسے سمجھا تھا. غلطی میری ہے. مجھے ٹون بدل کر بات کرنی چاہیے تھی. اوہ نو, اب کیا ہوگا؟ مجھے پہچان گئی ہے. وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے پھر سے کرسی پر ٹک گیا. یہ وہی کمرہ تھا جہاں بہت سے چارج اور بڑا سا میز پڑا تھا. اوہ نو, تمہارا لہجہ تو مختلف تھا پھر. انس سے ڈرتے ڈرتے کہا. مبادہ وہ پھر بھڑک نہ اٹھے. میں اوڈی میں اس سے ملا تھا, غصے میں ریئل ٹون یوز کر بیٹھا. پھر پیپر لینے گیا, تب بھی میں غصے میں تھا. پھر وہی غلطی ہوئی. اور آج جب میں نے اسے دھاڑ کر اسٹینڈ اپ بولا تب بھی میری ٹون ریئل تھی, اور وہ اتنی خطرناک سچویشن میں بھی بھاگ گئی. سر صحیح کہتے ہیں, تم غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو. یاد کرو یہ مشن تمہارے حوالے کرتے ہی سر نے تمہیں غصے پر قابو رہنے کو کہا تھا. تمہارا منہاج سے نفرت کا جو پرسنل ریزن ہے اسے کچھ وقت کے لیے فراموش کر دو. آس, تم ہمیشہ سرخرو ہو, ہر مشن میں فاتح ٹھہرے ہو. اس بار کیوں یہ حماقتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے لہجے, آواز, روپ, تاثرات, ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے. اب کیا ہوتا جا رہا ہے؟ انس پریشان ہوتا پوچھ رہا تھا. پچھلے 3 سالوں سے وہ ہر مشن پر اس کے ساتھ تھا. وہ سویلین تھے. اس کی ٹریننگ اچھی تھی, مگر جانے کیوں وہ نیلم کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا. بری نظر نہ تھی, مگر شہر تو اسے ہی کہتے ہیں جو عقل پر طاری ہو جائے. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. پاگل ہوتے جا رہا ہوں میں. میرا بس نہیں چل رہا انس کہ میں اس قاتل, اس کافر فرعون کا گلا دبا دوں, جان سے مار دوں اسے. زندہ دندناتے دیکھ کر میں مرنے لگتا ہوں. جان جاتی ہے میری, روح نکلنے لگتی ہے. مجھے اپنے جسم میں شرارے بھرے محسوس ہوتے ہیں. میں اس کے خون کا پیاسا ہوتا جا رہا ہوں. میرا ضب جاتا جا رہا ہے. میں کچھ کر بیٹھوں گا اگر کچھ اور دن وہ ایسے ہی جیتا رہا تو. میں سب بھول جاؤں گا, سب کچھ, اور مار ڈالوں گا اسے. اس کے جسم میں دل بھی نہیں. جانے وہ مرے گا کیسے؟ جنون کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ عقل بل جذبات کا حاوی ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ انس کو اس پل سامنے کھڑے سینئر میجر آس عالم کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا. وہ پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا. اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی. اسے خود خوف آ رہا تھا. آس عالم نے میز پر پڑی ہر چیز زمین بوس کر دی تھی. انس پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا, پھر کمرے سے ہی نکل گیا. تمہیں اس کار کا نمبر یاد ہے جو چاند رات کو میری کار سے ٹکرائی تھی؟ مناز اظہار نے باوردی گارڈ سے پوچھا. نہیں سر. وہ سر کو اس حد تک جھکاتے بولا کہ ایماز کو اس کا چہرہ نظر نہ آیا. دفع ہو جاؤ. اس کی دھاڑ پر وہ بجلی کی رفتار سے غائب ہوا تھا. اسلحہ پنجاب کی پارٹی کو ٹرانسفر کر دو. مستون, چاغی, ہرنائی, زیارت, ان تمام کے کیمپس کی رپورٹ بھی دو. پھر کچھ
کوڈ استعمال کر کے اسے رابطہ منقطع کر دیا اور اٹھ کر شیشے کی سلائڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ قدادہ کھڑکی کا شیشہ کھولتے ہوئے ایماز پلازا کی درمیانی منزل پر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آنکھیں موندی تو تیز تیز بولتی حسین لڑکی کا سراپا اس کی بند غلافی آنکھوں کی پٹیوں میں آ سمایا۔ ہیرے تمہارے پاس ہیں، تمہیں تلاشنا بہت ضروری ہے۔ وہ دل میں عہد کرتے گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آج کی صبح اس کے لیے نیا راستہ لائی تھی، ایک نیا مقصد۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ آخر کو وہ اپنا نقصان کرنے والوں کا بخشتا تھوڑی تھا۔ انس دروازہ کھولا تو اس کریم کلر کی چادر لیے خود کو مکمل ڈھانپ ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ شکر تم جلد آ گئے، ایجنٹ شعیب نے رپورٹ دینی ہے 15 منٹ میں۔ اس کے بولتے بولتے نوجوان نے چادر اتار دی۔ اس کے سر پر سیاہ رنگ کا رومال مثلث کے انداز میں بندھا تھا جسے اسے فوراً اتار کر میز پر پھینکا۔ دونوں کمروں کے درمیان موجود چھوٹی سی جگہ پر لگے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہیئر اسٹائل میں استعمال ہونے والی پن سے لگائے بال اس نے بہت احتیاط سے اتارے تھے۔ سیاہ بھوریالے گھنے شانوں تک آتے بال اب غائب ہو چکے تھے۔ اسی طرح داڑھی اتارنے کے بعد وہاں پر لگے پیچ کو بھی اتار دیا۔ میں نے ساری منشیات ISI کے آفس بھیج دی ہیں، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ انس نے ایک بوتل نوجوان کو تھمائی جس میں موجود آئل کو وہ ٹیٹو پر رگڑ رہا تھا۔ ہرب کے لگائے بندے اب تک پیچھا کر رہے ہیں۔ انس نے بازو سے پروسٹیٹک پیچ اتارتے ٹائیگر سے پوچھا۔ اس نقلی جلد کے ہٹ جانے سے ٹائیگر کے صاف شفاف بازو نظر آنے لگے جہاں ایک کٹ کا نشان تھا۔ بہت بسیں رکشے پکڑ کر راستے بدل کر آیا ہوں، مجھے ہرب کا کوئی بھروسہ نہیں، احتیاط اچھی ہے۔ وہ کلینزر سے چہرہ صاف کرتے کہہ رہا تھا۔ آئی ٹیپ بھی اتار چکا تھا، اب اس کی آنکھیں اپنی اصل ساکھ میں واپس آ چکی تھیں۔ اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچا پھر تم نے؟ پورا ایک دن گزر گیا۔ تو جھجکتے ہوئے پوچھا۔ لیپ ٹاپ آن کرو تم، میں آ رہا ہوں۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ لباس تبدیل کرنے چلا گیا تو انس نے جلدی سے لیپ ٹاپ لگایا اور ایجنٹ شعیب کو لائیو لیا۔ ایوا اور امیلیہ کا کچھ نہیں پتا میرے راز، ایون دے ڈونٹ نو ہی از نو مور۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اب نہیں رہا۔ اسکرین پر خوش شکل نوجوان کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ میجر آس کا پیر چھوٹے سے تولیے کو گردن میں ڈالے اسی رنگ کی بغیر آستینوں کے بنیان پہنے بیٹھا تھا۔ تولیے کے ایک سرے کو پکڑ کر بالوں سے ٹپ ٹپ گرتے پانی کو صاف کیا۔ اور جو ایماز کی گینگ ہے وہ، ہاں اس کا کیا پتہ چلا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں آفیسرز والا روب تھا۔ البتہ انس کے ساتھ اس کا یہ رویہ بالکل مختلف ہوتا، تبھی وہ اسے تم کہہ کر مخاطب کر لیتا، جبکہ دوسرے جونیئرز اسے ٹائیگر سر اور میجر کے سوا کوئی اور نام لے کر بلاتے تھے۔ سر وہ گینگ ڈرگ سپلائی کر رہا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور سعودیہ بھی بھیجا جاتا ہے، اور مجھے شک ہے کہ سعودیہ میں بھی حبیب کا گینگ ہی اسے ریسیو کر رہا ہے۔ شک نہیں، یقین کے ساتھ مجھے بتاؤ۔ انس یہ رپورٹ تیار کر کے بھیجے گا، JIX بھیجے گا، اسی لیے جو کنفرم ہے وہی بتاؤ۔ وہ بھاری لہجے میں ڈپٹنے کے انداز میں بولا تھا۔ سوری سر، میرا ایجنٹ کاشی سے رابطہ نہیں ہوا۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ کب سے رابطہ منقطع ہے؟ تولیے بارے میں رگڑتے پوچھا۔ 1 month۔ واٹ، 1 مہینے سے؟ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں؟ حبیب تو ہے پھر؟ وہ شدید الجھن کا شکار ہونے لگا۔ سر آئی ول ٹرائی ٹو کانٹیکٹ ود ہم۔ ایجنٹ شعیب نے اسے مسترب دیکھ کر تسلی دی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ کال ڈراپ کر کے وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر چکا تھا اور اسی طرح ایک ہاتھ سے تولیہ بالوں میں رگڑتے کچن میں آ گیا جہاں انس کافی پھینٹ رہا تھا۔ آسالہ میں اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ابرار انکل آئے تھے نیلم کا پوچھنے؟ ہاں آئے تھے، میں نے وہی کہا جو تم نے کہنے کو کہا تھا، انس نے جواب دیا۔ پھر یہ کہ ASP آہل کو کسی نے کڈنیپ کروا لیا ہے۔ عید کے کچھ روز بعد دونوں کا نکاح تھا، مگر اب دونوں غائب ہیں اور دادو کو کا BP شوٹ کر گیا تھا۔ انس نے تفصیلاً بتاتے ایک کو اسے تھمایا اور دوسرا خود دے کر ایک اور اسٹول کھینچتے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نئی مصیبت گلے میں پڑ گئی۔ پہلے کیا کام کم تھے، اب ایک اور۔ سب سے بڑی غلطی ہم نے مکان لے کر کی۔ سوچا عام سا علاقہ ہے، عام سے لوگ رہتے ہوں گے، اور یہاں دیکھو محلے میں ہی ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، کوئی رپورٹر ہے۔ کڑ کر بولا۔ ضروری تو نہیں عام علاقوں میں رہنے والے اچھے پروفیشن کے حامل نہ ہوں۔ انس نے کافی کو گھونٹ بھرتے کہا۔ اسٹاپ، اب اپنا لیکچر مت شروع کر لینا، رپورٹ ریڈی کر کے JIX بھیجو جلد از جلد، حکمیہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، وہ مؤدب بنا۔ کافی پینے کے ساتھ 5 منٹ میں میجر آس نے اسے رپورٹ میں نمایاں کرنے والے پوائنٹس بتایا، پھر اٹھتے ہوئے اسی آئینے کے پاس آ گیا۔
آج ہی لکڑی کی دراز لگی تھی جس میں بلیک کلر کی لینس تلاش کر کے لگانے کے بعد اس نے میگنیٹک آئی لائشز لگائیں اور کمرے میں گھس گیا۔ سفید رنگ کی شرٹ پہن کر باہر نکلا۔ انس، اس نے آواز دی اور سیڑھیاں پہ لانگتے اترنے لگا۔ انس نے دروازہ لاک کر لیا۔ آپی، بابا، وہ زنگ آلو بھاری دروازے کے ساتھ لگی بلک بلک کر یہی نام دہرائے جا رہی تھی۔ ایک پورا دن اور رات گزر جانے کے بعد اگلے دن کی شام بھی ہونے کو تھی۔ سورج کا آخری سرا بھی ڈوبنے کو تھا جب اسے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے دروازے سے پیچھے ہٹی۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت وہی تھی جس کے دیدار پر اس کی دھڑکن کی رفتار پہلی بار تیز ہوئی تھی۔ وہ اندر آنے کے بعد دروازے کو تالا لگانے لگا تھا جب نیلم نے اس کی کمر پر مکوں کی برسات کر دی۔ ہمیں جانے دو بدتمیز انسان، کھولو اسے، ہمیں جانا ہے نہیں تو۔ وہ چیختی ہوئی نازک ہاتھوں کو بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ اسے لگا جسے پتھر پر یا کسی بہت سخت سطح پر مار رہی ہو۔ ہاتھوں میں ٹیس مارتا درد جگنے لگا۔ نہیں تو کیا؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں ایک ہی ہاتھ میں جکڑتے بولا۔ دروازے پر تالا ڈال چکا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شاپر کے اندر ڈسپوزیبل ڈبہ تھا۔ ہمیں جانے دیں۔ جب کچھ نہ سجھائی دیا تو ایک بار پھر منت کرنے پر اتر آئی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جس سے آپ محبت کرتی تھی وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کا اتنا خیال ہے۔ دیکھیں کھانا لایا ہوں آپ کے لیے، ایک دن سے بھوکی ہیں۔ وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا وہ اندازہ نہیں لگا سکی، البتہ بے بسی کے مارے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ وہ ایسے ہی اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اس دیوار والی طرف لے آیا۔ وہ گھسیٹتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ پھر آرام اور تسلی سے بات کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسے بٹھا کر اجلاس سے شاپر میں سے ڈبہ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھ دی۔ نہیں کھانا، ہمیں بس جانا ہے یہاں سے۔ تمہاری کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں بھیس بدل بدل کر ہم سے ٹکراتے ہو؟ کیوں لائے ہو ہمیں یہاں؟ وہی تکرار وہ ایک بار پھر شروع کر چکی تھی، مگر اس بار وہ چلانے کے بجائے عاجزی اور بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ایک عام سے اسمگلر اور مرڈر ہوں۔ یہ بھیس بدلنے والے الزام کیوں لگا رہی ہے مجھ پر؟ وہ کمال معصومیت سے کہہ رہا تھا، ایزی سے ہو کر فرش پر ایسے بیٹھا تھا جیسے اس سے سکون والی جگہ کوئی نہ ہو۔ اس کی بات کو جواب دیے بنا رونے لگی، گھٹنوں میں سردی اور مسلسل آواز سے رو رہی تھی۔ تم یہ ڈرامہ بعد میں کر لینا، ابھی چپ چاپ کھانا کھاؤ، اس کے بعد میری بات سنو۔ اس کا لہجہ سخت تھا، ٹون وہی تھی۔ نیلم پھر بھی ٹس نہ ہوئی۔ پورا دوپٹہ اس سے پھیلا کر لے رکھا تھا کہ جسم کے نشیب و فراز تک کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ ایزی وش نہ کھاؤ، ویسے بھی تمہارا مرنا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ کھڑے ہوتے ہوئے کس قدر صفاقی سے بولا تھا۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو، پولیس تمہیں چھوڑے گی نہیں، آہل بھائی سب کو جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتی چلائی تھی۔ اس کی بات پر مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ پھر نیلم نے اس کے کہہ کا غور سے سنا۔ اچھا، لیکن اس کے لیے تو تمہارے آہل بھائی کا زندہ ہونا ضروری ہے نا؟ بائی دا وے، جس سے نکاح ہونے والا ہو اسے بھائی نہیں کہتے۔ نیلم کو اس کی پہلی بات پر کرنٹ لگا تھا۔ کیا کیا تم نے آہل کے ساتھ؟ بولو۔ وہ بھڑک کر اٹھی تھی۔ وہی جو میں کچھ دنوں میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا کیا ہے تم نے آہل بھائی کے ساتھ؟ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے۔ وہ چیخے جا رہی تھی مگر اس نے ایک نظر نیلم پر ڈالی، واپسی کو قدم اٹھا لیے۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے۔ اسے ہونٹ بھیجے دروازے کا لاک کھولتے دیکھ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے بولی، کھانا کھا لینا۔ وہ بے دردی سے ادھر دور دھکیل چکا تھا، پھر تیزی سے نکل گیا۔ تالا پڑنے کی آواز پر نیلم گردی پر تھی، پھر دروازے پر آئی اور زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو، ہمیں آزاد کرو، کھولو۔ ایگل، تم آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو۔ ہرٹ نے ایگل کو سگریٹ سلگاتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ یونیورسٹی کا بچہ لوگ ہینڈل کرنا بڑا کام ہے، بس اسی میں بزی ہے ہم۔ وہ اس کے طنز کا نوٹس لیے بنا بولا، کون سی یونیورسٹی جاتے ہو تم جو اتنا وقت لگتا ہے؟ سابقہ لہجے میں پوچھا گیا۔ تمہارے چھوڑے ہوئے مخبر اطلاع نہیں دیتے کیا تمہیں؟ گہرا کش لیتے اس نے دھواں ہرٹ کے منہ پر چھوڑا۔ ہرٹ کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ چکا تھا۔ ہاں، تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں ہو رہا ہے؟ ایگل عجیب انداز میں ہنستا سیدھا ہو کر آگے کو جھکتا گھٹنوں پر کونیاں ٹکا گیا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں جھاڑ کر پھر سے کش لیا۔ سامنے بیٹھے ہرٹ کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ آج تم کھل کے بتا دیں ہم کو۔ اس کی بے تاثر نگاہوں میں پل بھر کو چیلنج اگلا تھا۔ تم جو کچھ کرتے ہو جلد مجھے پتہ لگ جائے گا، اور اس دن تمہارا پتا صاف کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بڑا تیس مار خانے تو۔ ہرٹ بھڑک اٹھا تھا۔ اسے پہلے دن سے ایگل کی قابلیت سے چڑ تھی۔ وہ سیکنڈ بدلتے کام مکمل کر لیتا تھا۔ آنے والا ہر کسٹمر بھی اسے ہی طلب کرتا، ہر ڈیل اس کے ساتھ ہوتی، یہاں تک کہ ایماز بھی ہر ڈلیوری بآسانی اس کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاتا۔
بڑی آگ لگ رہی ہے تم کو، پشاور والا پارٹی بھی تمہارے بجائے سر نے ہمارے حوالے کر دیا۔ ایگل کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ ہرب کا کنٹرول کھونے لگا، چہرہ ذلت کے مارے سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا مذاق اڑاتا انداز ہرب کو آگ ہی لگا چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا، سیدھے ہاتھ کا ایک مکہ بنا کر پوری قوت سے ایگل کی ناک پر مارا۔ خون کی باریک سی لکیر ناک سے نکل کے بہہ نکلی۔ ایگل کا چہرہ بھی مڑ چکا تھا۔ گیلے پن کا احساس کرتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اندازہ لگایا تھا۔ خون کو انگلی پر دیکھ کر ایگل کی آنکھیں بھی خون رنگ ہو چکی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ہاتھ گھما کر پنج ہرب کے دائیں گال پر رسید کیا۔ اتنے بھاری ہاتھ پہ وہ چند قدم لڑکھڑاتا پیچھے ہوا، پھر اچانک وہ بھی اپنی ذلالت کا بدلہ لینے کو ایگل پر ٹوٹ پڑا۔ ایگل نے بھی اپنے دفاع میں بھرپور ہاتھ پیر چلاتے اسے زخمی کر ڈالا تھا۔ زمین پر چٹ لٹائے وہ اسے اندھا دھند مار رہا تھا، پھر ایک اور مکہ بھرپور نفرت سے مارتے۔ وہ اپنی کونی سی ناک سے بہتا خون صاف کرتا نفرت سے اسے دیکھتا کھڑا ہوا اور جھٹکے سے دروازہ کھولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ اس 2-3 گالیاں کے پیچھے جاؤ، مار مار کر ہڈیاں توڑ دو۔ ہرب بمشکل تمام اپنی بات مکمل کر پایا تھا۔ جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ کراتے ہوئے بہت تکلیف سے اٹھا تھا۔ تم نے اب کھلم کھلا دشمنی مول لیا ایگل، اب اتنی آسانی سے میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ تیزی سے نکل تو آیا تھا مگر جلدی میں چادر نہیں لایا تھا جس کی مدد سے وہ اکثر پیچھے چھوڑے گئے مقبرے سے بچ نکلتا تھا۔ کچھ ناک سے خون بھی بہت بہنے لگا تھا۔ ہرب نے اس کی ناک پر نشانے لیے تھے، تبھی اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا وہ کہ ہرب بھی مکمل ٹرینڈ بندہ تھا۔ وہ اس پسماندہ سے علاقے میں آ چکا تھا جہاں اس نے نیلم کو قید کر رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی پینٹ کی اندرونی پاکٹ سے چابی تلاش کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جب تسلی ہو گئی تو کچرے سے بھری اس تنگ سی گلی سے دیوار کے ساتھ لگتا گزرنے لگا۔ اس کا ہر انداز چوکس تھا۔ دروازے کے پاس پہنچنے پر وہ دروازے کی جانب پش کر کے کھڑا ہو گیا، پھر بازو پیچھے کی جانب لے جاتے اندازے سے تالا کھولنے لگا۔ نظریں گلی کے چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تالا کھلنے پر وہ تیزی سے مڑنے لگا تھا جب کسی نے اوپر سے دھپ کر کے چھلانگ لگاتے اس کو پیچھے کی طرف سے دبوچ لیا۔ ایگل نے اس کے احساس میں نکلتی اسے بازو سے دبوچ کر کچرے میں پٹک دیا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے لگا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ پھر باہر چھلانگیں مارنے اور اسی طرح جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دروازے کے پیچھے کھسک گئی۔ ہلکے سے جھانک کر دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ سیاہ وردی میں ملبوس آدمی آپس میں گتا ہوئے پڑے تھے۔ پھر اس کی نظر کتھئی رنگ کے کرتے میں ملبوس ایگل پر پڑی۔ قاتل ہو تم ہزاروں لوگوں کی اور آگے سے اکڑ رہی ہو؟ نیلم کو اس کی آواز اپنے کانوں میں سونپ پھونکتی محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے نکلی۔ دیوار کی اوٹ میں وہی 3-4 فٹ کے فاصلے پر گلی کا دوسرا سینہ تھا۔ ایگل ایک آدمی کو مار مار کر دھواں کر چکا تھا، باقی دوست سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب ایگل کی نظر اس پر پڑی، نیلم! وہ دھاڑا۔ آدمی کا گریبان چھوڑ کر اس کی جانب بھاگنے لگا تھا جب ایک اور آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایگل نے بازو موڑ کر کونی اس کی ناک پر قوت سے ماری تھی۔ نیلم منہ پر ہاتھ رکھتے روتی کپکپاتی ٹانگوں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دائیں گلی مڑ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایگل بھی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ اس نے دیکھا وہاں سیاہ رنگ کی ٹوئوٹا ہائلیکس کھڑی تھی جس کے پیچھے گارڈز کے لیے 2 کرسیاں لگی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اسی کی جانب بڑھ گئی۔ ایگل کار سے نپٹ چکا تھا، نپٹ کر بھاگا۔ اب گلی موڑنے پر وہ ششو پنج میں پڑ گیا، دائیں کے بائیں جانب۔ بالآخر وہ بائیں جانب مڑ گیا۔ ایگل کو بھاگتا دیکھ کر وہ سب بھی بھاگ نکلے، اپنے نیم جان ساتھی کو وہیں چھوڑ دیا اور خود دونوں تیزی سے نکل گئے۔ چھوٹی چھوٹی 2 کرسیاں اس کا وجود چھپانے میں ناکام محسوس ہو رہی تھیں۔ ایگل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اب یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے گاڑی کو سٹارٹ ہوتا محسوس کیا اور پھر وہ تیز رفتار سے گندی تنگ گلیاں عبور کرتی نئی سڑک پر نکل گئی۔ سر، ایگل کو بہت پیٹا ہے ہم نے۔ وہاں ایک لڑکی بھی تھی، شاید اس نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ ہمارے جھگڑے میں وہ لڑکی بھی بھاگ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سیاہ وردی میں ملبوس آدمی نے ہرب کو اطلاع دی۔ اف، تم لوگوں کو اس لڑکی کو پکڑنا چاہیے تھا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ اچھا، تم لوگ ایماس پلازا جاؤ۔ سر، منہاج ابھی نکلے ہوں گے، فوراً پہنچو اور بتاؤ انہیں کہ تم لوگوں نے ایگل کے قبضے میں کسی لڑکی کو دیکھا ہے۔ اس نے حکم دیا۔ اوکے سر، وہ تابعداری سے بولا۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ یا اللہ ہماری مدد کر، اب یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بے بسی سے اپنے رب سے فریاد کرنا تھی۔ پریشانی اور آنے والے وقت کا خوف اس کے چہرے پر صاف عیاں تھا۔ وہ بائیں گلی میں تلاش کرنے کے بعد بدحواسی کے عالم میں دائیں گلی کی طرف مڑا۔ جب اسے ٹوئوٹا ہائلیکس دور اڑتی دور جاتی دکھی، اسے پہچاننے میں ایک پل لگا تھا کہ وہ گاڑی کس کی اور اب کہاں جا رہی ہے۔ نیلم کہاں گئی؟ اس سوچ کے آتی وہ پھر سے واپس اسی گلی میں آ گیا جہاں ایک آدمی اب بھی نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایگل نے اس کمرے کے اس مکان کا
وہ سیدھا دروازہ کھولا، اندر جھانکا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسی تیزی سے پلٹنے لگا تھا جب اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیوں میں کسی چیز کی چمک پڑی۔ وہ لپک کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ سیاہ فرش پہ پڑے اس عجیب ڈیزائن کے ہار کو دیکھ کر ایگل کے ماتھے پر الجھن بھری لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ اس میں لگے گہرے سبز رنگ کے پتھر بہت چمکیلے تھے، جبکہ سکے کی طرح کا ڈیزائن کچھ مشکوک تھا۔ فی الحال اس نے ہار اٹھا کر تینوں سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترتیب دیتے اس کو چھوٹا کرتے اپنی جینس کی اندرونی پاکٹ میں ڈال دیا، پھر باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ اس زخمی شخص کا گریبان پکڑ کر کھڑا کرتے غضبناک لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر مقابل میں اتنی سی بھی جان نہ تھی کہ اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو سکتا۔ ایک جانب کوئی لڑکا ہوا تھا۔ ایگل نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے زمین پر پٹک دیا اور خود وہاں سے چل دیا۔ 15 منٹ کا راستہ طے کر لینے کے بعد وہ ایک ٹیکسی روک چکا تھا۔ اس ٹیکسی کا رخ ایماس پلازا کی جانب تھا۔ حبیب، میں سوچ رہا ہوں اس کانٹریکٹ کے سائن ہوتے ہی چاغی والی گیم کی ڈیل افغان لڑکی سے کنفرم کر دیتے ہیں۔ افغانی ہو یا ایرانی، ہمارا مطلب پیسے سے ہے اور کافی حد تک ممکن ہے کہ اس کا سارا الزام پاکستان پر آ جائے۔ اس ملک کی تباہی کا 1% چانس بھی میں گنوانا نہیں چاہتا۔ وہ اور حبیب میٹنگ میں کرنے والی گفتگو کو پہلے ہی فائنلائز کر رہے تھے۔ چلتے چلتے بات کرنا ایماس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک تھی۔ گارڈز ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ بڑے سے پارکنگ ایریا میں آ کر منہاج اور حبیب کھڑے ہو گئے۔ گارڈز ان کے ہمراہ پر جانے کو پہلے ہی تیار تھے۔ اس کی پراڈو بھی آ کر بالکل سامنے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا پارکنگ ایریا میں آنے والی ٹویوٹا ہائریس کی پچھلی سیٹ پر سے جھلکتے پستہ رنگ کے آنچے پر اس کی نظر پڑ گئی۔ منہاج، حبیب نے اسے مخاطب کیا۔ شش۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ باہر نکلو۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ بلند آواز میں بولا۔ گارڈز پہلے ہی نکل کر کھڑے ہو چکے تھے۔ نیلم کی منہاج کی جانب پشت تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر بیٹھی تھی، چار قول پڑھنے میں مصروف تھی۔ یا اللہ بچا لے، پلیز پلیز۔ اس کی بڑبڑاہٹ کچھ مدین تھی۔ اے لڑکی، تم سے کہہ رہا ہوں، باہر نکلو۔ اب کی بات اس کی دھاڑ پر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ جی، بس کسی طرح ہمیں گم کر دیں یہاں سے، پلیز۔ وہ دل میں یہاں سے غائب ہونے کی دعا کرنے لگی۔ ہاتھ ہٹاؤ چہرے سے۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، ناگواری سے بولا۔ اس نے دائیں جانب رکھے ہاتھ کی انگلیاں موڑ لی۔ اس کی ایک آنکھ نظر آنے لگی۔ لائٹ گرین کلر کی لینس دیکھ کر منہاج حذاق کی آنکھوں میں چھم سے کسی کا سراپا لہرایا تھا۔ نیچے اترو۔ اس کی شیر جیسی دھاڑ پر نیلم کا چڑیا جیسا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فٹ سے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تھے۔ گھبراہٹ کے آثار کے علاوہ چہرہ ہی وہی تھا، 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا۔ منہاج کی تلاش شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ نیچے آؤ۔ اس کی آواز جانے کیوں مدھم ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی عجیب تاثر دے رہی تھیں۔ وہ ڈرتی ڈرتی کھڑی ہوئی۔ گھٹنوں تک آتا گھیردار خوف اس کے کھڑے ہونے سے پھیل چکا تھا۔ آنچل سنبھالتی بہت مشکل سے اتری تھی۔ حبیب بھی ایماس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ سامنے کوئی 18 سال کی قیامت خیز حسن کی ملکہ لڑکی کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ حسیناؤں کی زلفیں اس کی اولین کمزوری تھی۔ گلی گلی ملک ملک حسن دیکھا تھا اس نے، مگر ایسا مکمل اور بے عیب حسن دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حسن، معصومیت، پاکیزگی، ادا، کیا نہ تھا اس اپسرا میں۔ واؤ، واٹ اے بیوٹی۔ اپنی خباثت کو وہ زیادہ دیر پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ تم میٹنگ کے لیے جاؤ حبیب، منہاج سنجیدگی سے بولا۔ نیلم حبیب کے کمنٹ پر دانت جما چکی تھی۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک نیلی سی نس ابھری، اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ میٹنگ؟ میں تو کہتا ہوں انہیں یہیں بلا لو، اس حور کا ایک دیدار کرا دو۔ سیکنڈ لگے گا کانٹریکٹ حاصل کرنے میں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان، بے غیرت، منہ نوچ دیں گے ہم تمہارا۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں چلائی تھی۔ ہاں، لگتا ہے تعریف پسند نہیں آئی شہزادی کو۔ وہ بے غیرتی کی انتہا کرتے چند قدم اور آگے بڑھا۔ نیلم کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ عادی تھی ایسے جملوں کے جواب دینے کی۔ بھلا اب کیسے ضبط کر لیتی؟ وہ شیرنی بنی اس کی جانب لپکی تھی۔ لمبے ناخن جو سرخ کیوٹکس کے رنگ کے تھے، ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے حبیب کا چہرہ لہو لہان کر چکی تھی۔ اسے کہاں امید تھی اس دھان پان سی لڑکی سے اس بہادری کی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، سن کھڑا منہاج آگے بڑھا اور نیلم کی کلائی سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اندر کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ پلازا کے اندرونی دروازے سے اندر بھی نہیں بڑھا تھا کہ وہ چلائی، ہمارا ہاتھ چھوڑو نہیں تو تمہارا بھی حشر بگاڑ دیں گے۔
اس کا ہر انداز جان لیوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سنجیدگی جاری رکھے وہ اندر کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ نیلم اسے پہچان چکی تھی۔ چاند رات کا ٹکراؤ اسے تیزی سے یاد آیا تھا۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیر کر کسی چیز کی موجودگی کا یقین چاہا۔ اسے بھول گیا کہ ابھی بھی اس کی کلائی کسی کی ہتھیلی میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہار غائب تھا، اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ہر احساس جاتا رہا۔ محسوس نہ ہوا کہ کہاں ہے، مقابل کون ہے، اور وہ تیزی سے اسے لیے اندر چلے جا رہا تھا۔ بڑے سے کشادہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے نیلم کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کر دی۔ گیٹ پر کھڑے ملازم نے اشارہ پاتے ہی شیشے کی سلائڈ آگے کرتے ڈرائنگ روم میں آنے جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ پہچان تو گئی ہوگی تم مجھے، اب جلدی سے میری امانت واپس کر دو اور نکلو یہاں سے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا اس کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا چکا تھا۔ نیلم نے پل بھر کو نظر اٹھا کر اس وسیع شخصیت کے حامل سنجیدہ شخص کو دیکھا۔ نیلم اب کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ آس پاس گڑگڑائی۔ کیا شاندار روم تھا، قیمتی صوفے اور آرائش کا ہر سامان موجود تھا، خوبصورت سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ غالباً ہم یہاں پہلی بار آئے ہیں، وہ ڈرائنگ روم پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد پر اعتماد انداز سے بولی۔ صحیح کہا تم نے، مگر مجھ سے تم چاند رات کو مل چکی ہو۔ غالباً 2 روز قبل کی بات ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پر اعتماد انداز میں کہہ رہا تھا۔ سوری مسٹر، نہ میں آپ کو پہچانتی ہوں، نہ ہی میں نے چاند رات کو کسی کا ملاقات کا شرف بخشا تھا۔ وہ تنک کر بولی۔ اف، اتنا بڑا جھوٹ، یا اللہ معاف کرنا، بس اس مصیبت سے نکال دے ہمیں۔ دل کی کیفیت باہر سے الگ تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری کار ٹکرائی تھی میری کار سے، تم نے بحث بھی خوب کی تھی، میں نے پیسے تمہارے منہ پر مارے تھے، اب تو یاد آ گیا ہوگا۔ وہ چبا چبا کر بولا، جانے کیوں اس سے سختی برتنے کو دل مان نہیں رہا تھا۔ عجیب بددماغ آدمی ہو، ریت کے ذرے جتنی بھی آشنائی کی نمک محسوس نہیں ہوئی ہم تم سے، اور تم کی ملاقاتیں یاد کروانے سے فرصت نہیں۔ ارے بھائی، نہیں ملے ہم آج سے پہلے تم سے، نہ یہی شکل دیکھنے کا اتفاق آج سے پہلے کبھی ہوا ہے۔ اندر سے وہ جتنی مرضی خوفزدہ تھی مگر اس وقت کمزور پڑنا، اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ دھڑلے سے مکر گئی تھی۔ شٹ اپ! میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، نہ ہی دماغ غلط سائن دے سکتا۔ اب شرافت سے بتاؤ، تم اس کے کہنے پر آئی ہو یہاں؟ کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھا کرتا وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کے سامنے کھڑے حسن اور رونائی کی بھرپور پیکر کو دیکھا۔ آئی نہیں ہوں مسٹر، لے کر آئی گئی ہوں۔ وہ تپ کر بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے گارڈز کو گاڑی چلانے کی اتنی جلدی تھی کہ ہمیں اترنے ہی نہیں دیا اور لے آئی اس جہنم نما جگہ پر۔ کلچ کر بولی۔ تم گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ وہ دبے دبے غصے میں غلایا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ نیلم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، باتوں میں الجھا رہی ہو۔ ہار دو میرا۔ ایک دم وہ غصے سے ہنگاتا آگے بڑھا۔ کون سا ہار؟ پل بھر میں اعتماد کا طوطا ہوا میں بلند ہوا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہی جو اس رات تم نے زمین پر پڑا دیکھ کر اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا۔ طنز کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہم نے؟ خوف کے باعث ایک گٹلی سے اس کی سراہی دار گردن میں ابھرتی معدوم ہوئی۔ جی؟ وہ غضبناک لہجے میں تصدیق کرتا بولا۔ ہمارے پاس نہیں ہے تو تمہارا ہار؟ گھبراہٹ کے باعث اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تو تم ایسے نہیں بتاؤ گی؟ اس کی جانب خطرناک تیور لے بڑھا۔ جب ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو؟ اس کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی جب وہ بجلی کی سرحد سے اس تک پہنچا، بازو سے کھینچتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے لگا۔ ملازم نے فوراً شیشے کی سلائڈ کھولتے راستہ دیا تھا۔ اسی طرح اسے گھسیٹتے وہ لفٹ تک لایا تھا۔ ہمیں چھوڑو، ہمارے پاس نہیں ہے تمہارا ہار، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں جانے دو، ہمارا یقین کرو۔ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیوں اٹھائیں گے وہ ہار؟ ہمیں کچھ نہیں پتا اس بارے میں۔ لفٹ کے اوپر تک پہنچنے میں جتنا وقت لگا وہ محنتیں کرتی اسے یقین دلائی روتے جا رہی تھی۔ پل پل رنگ بدلتی وہ لڑکی اسے حیران کرنے پر تلی تھی۔ پورے 11 سال بعد صرف نازک سے اس کا پالا پڑا تھا۔ تم بہرے ہو کیا؟ تمہیں ہماری بات سنائی نہیں دے رہی؟ جب وہ منت سماجت سے بھی نہ مانا تو وہ اس کی گرفت سے اپنی بازو آزاد کرتی ہوئی چلائی۔ لفٹ سے نکل کر وہ اسے راہداری سے گزر رہا تھا۔ نیلم کو اب حالات کا اندازہ ہوا تھا، اسے سچ مچ خوف آنے لگا تھا۔ سنسان راہداری، اس سے تھوک نکلا، پھر کسی سوچ کے آتے کرخ تاثرات چہرے پر گزرتے اس تیز چلتے حماس کو دیکھا۔ وہ پوری قوت سے اپنے نم ناخن اس کے ہاتھ کی پشت میں گاڑنے لگی، پوری جان سے کھینچے تھے۔ جلد کچھ اکھڑ سی گئی تھی، لال لال رنگ کے قطرے سفید رنگت پر ابھرتے صاف نظر آئے تھے۔ جلن کے مارے حماس کی جان فنا ہونے لگی، ایسے لگا جیسے ان ناخنوں میں زہر بھرا ہوا۔ کافی سالوں کے بعد اسے کسی نے زخم دیا تھا، چوٹ لگائی تھی۔ درد کا اٹھنا فطری تھا مگر برداشت کا استعمال اس کے معاملے میں وہ ضرورت سے زیادہ کر گیا تھا۔ راہداری کے ختم ہوتے ہی مڑنے پر جو پہلا کمرہ آیا تھا اس پر لکڑی کا مضبوط اور بھاری دروازہ لگا تھا، جسے ایک ٹھوکر دار
زوردار ٹھوکر سے کھولنے کے بعد اس نے نیلم کو تیش کی عالم میں پوری قوت سے فرش پر دھکا دیا تھا۔ اس حملے سے پہلے زمین بوس ہو چکی تھی، ماتھے اور ہونٹوں کے کنارے پر زخم آئے تھے۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی، کبھی کسی نے پھول کی پتی بھی نہ ماری تھی، اور اب جیسے وہ ٹھوکروں کی زد میں آ گئی ہو۔ اس نے ہتھیلی پر زور ڈالتے سر اٹھایا تھا۔ جانتی نہیں ہو تم مجھے؟ تبھی اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہی ہو، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند گھنٹے میری مہمان نوازی میں رہو گی تو سب اگل دو گی۔ ابھی تو صرف حال کا بتانے پر راضی نہیں ہو، کچھ وقت گزرتے ہی اپنے تمام ساتھیوں کے نام پتے بھی بتا دو گی۔ اس کو تیز نگاہوں سے گھورتا بلند آواز میں بولا تھا، ہم یہاں کسی نے نہیں بھیجا۔ روتے ہوئے بولی، اگر ایسا ہی ہے تب بھی میں تو نقصان پورا کیے بنا تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا دروازے کے پاس پڑے ایک دروازے چابی نکالتا باہر بڑھ گیا۔ نیلم اس کا ارادہ جان کر جب دروازے کے پاس پہنچی وہ لاک لگاتا نکل گیا تھا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آپ کا ہار، آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ وہ دروازے پیتے پیتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وقت کی ستم زری بھی تو دیکھیے، نہ حسن سے پگھلے نہ ادا دیکھے ہیں۔ دادا پلیز تھوڑا سا کھا لیں، آپ کو دوا بھی لینی ہے، سائقہ نم لہجے میں بولتی انہیں کھانے پر اکسا رہی تھی۔ کتنے حرام خور کمینے ہیں یہ، میری بچی کو اب تک تلاش نہیں کر پائے، ان کی اتنی اغوا ہوں تو پتہ چلے۔ دادو بد دعائیں دیتی آنکھیں رگڑنے لگی۔ محلے والے بھی عجیب باتیں بنا رہے ہیں۔ دادو کی فکر دراز تھی۔ محلے والوں کی فکر آپ رہنے دیں، ان کا تو کام ہے باتیں بنانا، بات سے افسانہ بیان پھر اس کی تشہیر کرنا۔ ابرار صاحب جانے کمرے میں کب داخل ہوئے تھے، ماں کو تسلی دیتے بولے، اماں کو اس تلاش کر رہی ہے، آپ دعا کریں وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو، یقیناً سب اچھا ہوگا۔ ان کا حوصلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارا معاشرہ ایسی لڑکیوں کو جینے نہیں دیتا ابرار، نیلم واپس آ گئی تو پریشانیاں تب بھی ختم نہیں ہوں گی۔ آنے والے وقت کا حقیقت پسندی سے نقشہ کھینچتی کیا کہنا چاہ رہی تھی ابرار صاحب بخوبی سمجھ رہے تھے۔ ان کا معاشرہ اس لیے نہیں جینے دیتا کہ ان کے باپ بھائی اس گھٹیا معاشرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر میں ایک بادشاہو شخص ہوں اور ایک پر اعتماد بات، میری بیٹی اگر کسی حادثے کا شکار ہو بھی گئی تب بھی میں اس کی ڈھال بنا رہوں گا، ایک آنچ نہیں آنے دوں گا اپنی گڑیا پر۔ ان کا لہجہ مضبوط اور آنکھیں نم تھیں۔ بابا وہ بہت بزدل ہے، وہ تو لال بیگ سے ڈرتی ہے، اندھیرے سے خوفزدہ ہوتی ہے، بادلوں کی گھڑگھڑاہٹ اس کا دل سہما دیتی ہے۔ کہاں ہوگی وہ، کس حال میں ہوگی میری گڑیا؟ بابا میں مر جاؤں اگر میری گڑیا کو کچھ ہوا تو۔ اسے واپس لے آئیں بابا، وہ بہت ڈرپوک ہے، میرا دل کہتا ہے وہ کسی مشکل میں ہے۔ سائقہ ابرار صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی روتے گڑگڑاتے بول رہی تھی، پھر ہار ماننے کے انداز میں ان کے گھٹنے پر سر رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ابرار صاحب نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں سمو لیا۔ ہماری گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا میرے بچے، ان کے لہجے کی تڑپ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دادو بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہیں آج محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے اتنے دلوں کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہے۔ بکواس بند کرو نہیں تو۔ نیلم کو چھوڑ کر پھر سے پارکنگ کی جانب آیا تھا، جہاں اب ایگل اور ہرب دونوں شریک غصے میں دکھ رہے تھے۔ دونوں کو گارڈز نے قابو کر رکھا تھا، ورنہ وہ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد کی تیز آواز پر ایک دوسرے پر جملوں کی گولہ باری کرتے ہوئے دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ چھوڑو انہیں، احمد نے گارڈز کو حکم دیا۔ کیا میں اس جنگ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ پتھریلا لہجہ تھا۔ سری ہمارے کام میں ٹانگ اڑانا بند کرے۔ ایگل ہاتھ موڑتے اس کی پرس سے ناک رگڑتے بولا، تاکہ تمہارا یہ دوگلا چہرہ ہم سب سے چھپا رہ سکے۔ ہرب چلایا، بھونکنا بند کر۔ ایگل بے خوف اور خطر دھاڑا تھا۔ احمد پلازا کے در دیوار تک ہل گئے تھے، جانے اسے اتنا غصہ کس بات پر تھا۔ ایگل خاموش ہو جا۔ احمد دھیمی آواز مگر محکمہ لہجے میں بولا، سر جو لڑکی ابھی یہاں آئی ہے اسے ایگل نے قید کر رکھا تھا۔ ہرب نے بم پھوڑا۔ منہاج صاحب نے خوفناک نظروں سے گھورا تھا، جیسے ابھی اس کی جان لے لے گا۔ سر میری بات سن۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ منہاج نے ایک موقع اس کے جبڑے پر دے مارا، اس کا منہ ایک جانب کو لڑک گیا، ہونٹ پھٹ چکا تھا، البتہ اپنی جگہ سے کوئی 1 انچ بھی نہ ہلا تھا، چٹان کی طرح اکڑ کر کھڑا تھا۔ کیا لگتی ہے وہ لڑکی تمہاری؟ اس کے گریبان سے تھام کر اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سوال کر رہا تھا۔ شعلے نکل رہے تھے اس کی آنکھوں سے، جبکہ مقابل کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ میرے ہاتھ بندھے ہیں فی الحال منہاج صاحب، ورنہ تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ کر کے دنیا کے لیے فرعون کے بعد ایک اور عبرت کی نشانی کا سامان کر دیتا۔ وہ دل میں نفرت سے اس سے مخاطب تھا۔ یہ اڈے سے نکلا تھا۔ گارڈ کو میں نے اس کا پیچھا کرنے کو کہا، تبھی یہ خستہ حال سے کمرے کا تالا کھول رہا تھا۔ گارڈ نے حملہ کر دیا، اسی طرح لڑکی وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ گارڈز ہی کی گاڑی میں چھپ کر یہاں پہنچ گئی ہے۔ ہر نے بات مکمل کرتے ہی وشفقی نظروں سے ایگل کو گھورا۔ منہاج نے ہاتھ کی اشارے سے گارڈ سے پستل مانگا، اسے روٹ کرتے ایگل کو ٹارگٹ پر رکھا۔ مجھے سچ سننا ہے، میری لچک لہجے میں بولا۔ تم مجھے مارو گے احمد؟ تمہیں تو میں ماروں گا، پل پل موت کا ذائقہ تمہاری رگوں میں اتاروں گا اور تم بے خبر رہو گے۔ اس کے ہونٹ ترچھے سے ہوئے تھے اپنی سوچ پر۔
سر وہ لڑکی ہم کو اسٹوڈنٹ لوگ کو نشہ بیچتے دیکھ لیا تھا اور دھمکی دے رہی تھی کہ وہ سب کو بتائے گی، میڈیا لوگ کو بتائے گی، تبھی ہم اس کو اغوا کر لیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتا تو وہ لڑکی کچھ بھی کر گزرتا۔ وہ صاف لہجے میں بغیر ہچکچاہٹ کے بولا، کہانی اچھی سنائی ہے تم نے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری کہانی اس لڑکی سے کتنی ملتی ہے۔ وہ گن کو نیچے کرتا اندر پلازا کی جانب چل پڑا۔ 15-20 گارڈ نے گول دائرے میں اسے گھیر لیا تھا، سب کی رائفل لوڈ ہوئی تھی، بلٹ آزاد کرنے کو تیار تھی۔ بس ایماز کا ایک اشارہ چاہیے تھا، بس ایک اشارہ۔ 15 منٹ بعد پھر اسی دروازے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اب کی بار اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ اٹھو۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے نیلم کے بے ہوش بزرگ کو بیزاریت سے دیکھا اور بازو میں پکڑ کر ہلایا تھا۔ سر یہ بے ہوش ہے، پانی ڈالیں۔ گارڈ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے منہاج سے پکڑتے ساتھ اس کے دلکش چہرے پر پورے زور سے پھینک دیا۔ وہ کھانستے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے سامنے کے دھندلے منظر کو صاف کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا، پیر کے ساتھ گھسیٹتے نیچے لے جانے لگا۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ بعد وہ پھر سے اسی جگہ تھی جہاں سے اسے کچھ دیر پہلے وہ لے کر گیا تھا، مگر اب وہاں منظر بدلا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی 2-3 گارڈز دائرے سے ہٹ گئے۔ منہاج اظہار اسی بے دردی سے نیلم کو بازو میں پکڑے اس کے مقابل لایا تھا۔ نیلم کی آنکھوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے گارڈز کے گھیرے میں تنی بندوقوں کے درمیان بھی وہ نڈر بے خوف کھڑا تھا۔ نیلم کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں، جانے کہ اسے یوں موت کے اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر چاقو چلنے لگے تھے۔ کیوں یہ بے بسی تھی جس سے بھاگی تھی، اب اسی کے لیے موت سے لڑنا چاہ رہی تھی۔ اس نے دل میں اس لمحے کو کوسا جب وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جانتی ہو اسے؟ ایماز دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، لمبا ہاتھ کر کے ریوالور نے اس نے ایگل کی کن پٹی پر رکھ دیا اور نظریں ساکت کھڑی نیلم پر گاڑ دیں۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، آنچل ایک شانے پر ٹکا تھا، زلفیں بکھری پڑی تھیں، پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، مٹھیاں بے چکی تھیں، گداز گلابی ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، ہم اس کو اغوا نہیں کیا، ایگل نے ہاتھ ہلاتے جھجھلائے انداز میں کہا۔ ایماز ہوشمندی نظروں سے اسے گھورا، جواباً وہ خاموش کھڑا ہوا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، حقارت بھرے لہجے پر وہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ طے ہوا کہ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، پہچاننے سے انکاری ہو گیا تھا وہ آج۔ نیلم کی آنکھیں جل رہی، ضبط کے کڑے مراحل طے کر کے اس نے خشک ہونٹ سر آزاد کیے۔ ہم اسے نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں کسی نے اغوا کیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ سے پاک تھا۔ تو تم کار میں کیوں بیٹھی؟ ایماز نے تیکھے لہجے میں سوال کرتے پشتل کا رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکلے تھے، مذاق مستی میں سنسان گلی میں مڑ گئے اور کار میں چھپ گئے، فقط انہیں پریشان کرنے کو۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ الٹا پریشانی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ وہ اس اعتماد سے جواب دے رہی تھی جسے پاس کھڑے سخت گیر شخص کے ہاتھ میں پسٹل کے بجائے پلاسٹک کا کھلونا ہو۔ تم لوگ بتاؤ، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ ایماز نے گارڈ سے دریافت کیا۔ سر اوپر آدھا پائی میں ہم نے بس لڑکی کو مڑتے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھ سکے، ایک گارڈ سر جھکائے بولا۔ مگر سر لڑکی کا لباس اسی رنگ کا تھا، دوسرے گارڈ نے مداخلت کی۔ حرب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈالا تھا۔ ایماز جھٹکے سے پلٹا اور پسٹل کی موزل نیلم کی گردن پر زور سے دبائی، جیسے کھال میں سوراخ کر دینا چاہتا ہو۔ نیلم کی گلٹی میں گردن میں گٹھلی سی اڑی تھی، چہرہ کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ کیا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ سخت لہجہ مگر سرد تھا، ایگل نے دان پر دان جما رکھے تھے۔ ہم وہ نہیں ہیں، آپ کو کوئی آگے کی بات خوف کے مارے منہ ہی میں رہ گئے الفاظ ادا ہونے سے انکاری ہو چکے تھے۔ سر یہ اتفاق کے سوا کچھ نہیں ہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ایگل نے خوش آمدی انداز اپنایا۔ خیر حقیقت کا پتہ جو جلدی لگ جائے گا، فی الحال تم آرڈر پہنچاؤ، اب تم ڈرائنگ روم میں میرا ویٹ کرو، اور تم باربی ڈول۔ اچانک اس کی ٹون بدلی، ہونٹ مسکرائے تھے اور نظریں گہرائی میں اتر کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھیں۔ نیلم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم میرے ساتھ چلو اپنے شاندار مہمان خانے میں۔ عجیب سی ہنسی تھی اس کی، سر کو ہلکے سے خم دینے کے ساتھ اس نے ریوالور سے سب کو دور ہٹ جانے کا اشارہ دیا۔ گول دائرہ ختم ہو چکا تھا۔ حرب اور ایگل نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا۔ ایگل نے ناک سے بہتے خون کو کونی سے صاف کیا اور نظروں ہی نظروں میں حرب کو انتقامی کارروائی کا چیلنج کیا۔ حرب نے بھی اپنی شرٹ کا کالر درست کیا، اسے پیٹھ دکھا کر کلپ لگے وجود کے ساتھ پلازا میں داخل ہونے لگا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، سچ بتا تو دیا ہے تمہیں۔ نیلم کو اپنے واضح بس کی پتلی ناک کی لپیٹ سے کم نہ محسوس ہوئی۔ ایک حساب کا سب سے مہنگا حساب ابھی رہتا ہے ملکہ حسن، گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نیلم کو ریڑھ کی ہڈی میں سلسلاہٹ محسوس ہوئی۔ کون سا حساب؟ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، مڑ کر فقط ایک نظر ایگل کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے وہ نیکلس واپس کر دو، دفعہ ہو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں اپنے پاس رکھنے کا۔ پل بھر میں اس کے لہجے میں گراہٹ نمایاں ہوئی تھی، ایسے جیسے شیر شکار کی تلاش میں غلطہ ہے۔ نیلم کو اس کی پسری تاثرات سے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ پھر سے اسی کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ میرے پاس وہ نیکلس نہیں ہے۔
اس نے بے بسی سے کہا۔ آنسو نہ جانے کیوں بہنے لگے تھے۔ بہت ہی کوئی لالچی لڑکی ہو، ہیرو سے زیادہ حسن خود لیے گھوم رہی ہو۔ میری مانو ڈارلنگ نیکلس کا بتا دو۔ کچھ نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ ہیرے کی رنگ تمہیں بھی گفٹ کر دوں۔ اس کو روتا دیکھ وہ ہلکے سے طنز لہجے میں بولا۔ نیلم وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ اسے زیادہ رونا ایگل کی بے حسی پر آ رہا تھا یا پھر ہار کے کھو جانے پر، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ احمد نے ایک نظر اس کے ہچکولے لیتے نازک بدن کو دیکھا اور پھر چہرہ موڑے لمبی سانس خارج کی۔ خود کو کمپوز کر دے وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نیلم نے سر اٹھایا، شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کتنی گہری چوٹ لگ گئی، حالانکہ ابھی میں تمہارے ساتھ ہر درجہ نرمی سے پیش آ رہا ہوں۔ احمد نے اسے کی سرخی مائل ہونٹ کے پھٹے کنارے پر شہادت کی انگلی پھیرتے کہا۔ وپر پر اس کا ہاتھ جھٹکے پیچھے ہوئی۔ پسٹل والا ہاتھ گھٹنے پر ٹکا کر وہ نیلم کی سرکت پر سے جھٹکتا مسکرایا تھا۔ انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچاتی مسکراہٹ ایک لختی غائب ہوئی تھی۔ پھر وہی وحشیانہ پن اس کے اندر انگڑائی لے چکا تھا۔ کروڑوں کی مالیت کے ہیرے تھے وہ، تمہاری جان میں میرا نقصان پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی سراہی دار گردن کو اپنے سفید بازوؤں میں مضبوط ہاتھوں میں سے دبوچ چکا تھا۔ اس کی سبز کانچ میں سے نمکین پانی کی دھاریں بہنے لگیں۔ سانس پھرتی محسوس ہوئی، دل کی رفتار مدھم لگنے لگی تھی۔ اپنے بچاؤ کو جب اسے کچھ سمجھائی نہ دیا تو اپنے سرد پڑتے سفید مومی ہاتھ احمد کے سینے پر رکھے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ ہاتھ انجانے میں ٹھیک اس کے دل پر ٹھہر گیا۔ منہاج کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا دل کی زور سے دھڑکا کہ اس کی دھک دھک اپنے کانوں کا پردہ پھاڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محبت نے زمین پر قدم دھر دیا تھا، آواز آسمان تلک گئی تھی۔ کون سے ہیرے؟ جو سر جھکائے اپنے سینے کی جانب دیکھ رہا تھا، نیلم کی آواز پر غیر دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب اس سے کافی فاصلے پر تھی، ہاتھ ہٹ چکا تھا، اس کی گرفت بھی ختم ہو چکی تھی۔ نیلم کا سوال اسے سنا ضرور تھا، مگر دماغ میں سمجھا نہیں تھا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ نیلم کو اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ منہاج آگے بڑھا، اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلم کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب تھیں، سانس حلق میں ہی دم توڑ گئی اور اس کی اگلی حرکت نے اس کے پیر تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ اس کی سفید مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اپنے چوڑے سینے کے بائیں طرف رکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرے وہ جیسے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا ہو۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن سننے لگا، کانوں کے پردے پھاڑتی آواز۔ اسے لگا جیسے وہ پھر جی اٹھا ہے، جسم میں موجود جامد خون میں ہلچل ہوئی۔ لگتا تھا جیسے صدیوں بعد رگوں میں آگ کے بجائے ٹھنڈک اتری ہے۔ احساسات یوں تھے کہ گویا تمام بدن میں چبھی سوئیاں نکال دی گئی ہوں۔ آگ کے دریا سے سمندر کی گہرائی میں اتر گیا۔ میری زندگی کے مالک، میرے دل پر ہاتھ رکھ، تیرے آنے کی خوشی میں کہیں میرا دم نہ نکل جائے۔ وہ وجود وہ جس کے عمل پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، فوراً بھر آئی۔ چھوڑو ہمارا ہاتھ بدتمیز انسان، اس نے غصے سے ہوتے حقارت سے کہا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس قدر ناگواریت تھی اس کے چہرے پر کہ اگر احمد ہوش میں ہوتا تو اپنی تسلی پر اسے زمین میں گاڑ چکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ پسٹل والے ہاتھ کو ہی ماتھے تک لے جا کر پسینہ صاف کرنے لگا۔ وہ نیلم کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، پھر فوراً اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں، باہر کھڑے گارڈز کو اشارہ کرنا نہ بھولا تھا، جس کے ملتے ہی وہ دروازہ لاک کر چکے تھے۔ کسی معصوم لمحے میں، کسی مانوس چہرے میں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔